پاکستان اکیلا جو ہے نا وہ سپر پاور بن جاتا ہے. تو اس میں جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ جو ہم یورپ میں جانے لگتے ہیں تو وہ پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور وہ جنگ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں آئیں آپ اور ہم پہ حکومت کر لیں, اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہے. اور پھر پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام پھیلاتا ہے تو پوری دنیا امن سے بھر جاتی ہے. لیکن اس کا جو سٹارٹ ہے نا وہ پاکستان سے ہوگا. تو اس طرح سے میں نے یہ دیکھا کہ دنیا کیسے امن سے بھرتی ہے. پھر اس کے چند سال بعد دجال جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے. پھر دجال سے ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے جس میں تقریباً 2 سے 2.5 ارب لوگ مارے جاتے ہیں, ان میں زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد دجال کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. پھر جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ اللہ مجھے نا جب دجال آتا ہے نا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ کہتا ہے کہ ان کو پہاڑ میں لے جا کے نا تو چھپا دو. اب وہ ایک پہاڑ ہوتا ہے, اس کے اندر وہ سارا تراشا ہوتا ہے, اندر پوری ایک بلڈنگ سی بنی ہوتی ہے, سب کچھ ساری سہولتیں ہوتی ہیں, اندر رہنے کے لیے سارا فوڈ کا انتظام ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ رہتے ہیں. اور میں ان سے کہتا ہوں کہ جب تک میں نہ ہوں آپ لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے. تو پھر جب میں دوبارہ جاتا ہوں تو وہ ٹرین پہ ان کو بٹھاتا ہوں اور پھر وہ ٹرین پہ ہم جب جا رہے ہوتے ہیں تو یاجوج ماجوج راستے میں ہماری ٹرین پہ اٹیک کرتے ہیں. تو اللہ جو ہے وہ ہمیں بچا لیتا ہے یاجوج ماجوج سے بھی. اور پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک کوئی بیماری آتی ہے جس میں وہ 2 سے 3 ہفتے میں سارے مسلمان جو ہے نا وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد شیطان جو ہوتا ہے وہ بھی انسانوں کی شکل میں آ جاتا ہے, اور جو کفار ہوتے ہیں یعنی وہ بدترین لوگ ہوتے ہیں. اب جب عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو ایک طرف امت کے بہترین لوگ ہوتے ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ لیں کہ انسانی تاریخ کے بدترین لوگ ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کے بعد وہ شیطان جو ہے وہ ان میں انسانوں کی شکل میں آ جاتا ہے اور وہ ان کو بہکاتا ہے, اور پھر انہی لوگوں پہ اللہ جو ہے نا وہ بدترین جو لوگ ہوتے ہیں نا ان پہ قیامت قائم کرتا ہے.